اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جو کہ 7واں رکوع بھی ہے اور آیت نمبر 64 ہے سورہ آل عمران کی۔ اب یہاں سے دو ٹوک انداز میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کے غلط عقائد کا رد ہو گیا، حق بات ان کے سامنے پیش کر دی گئی، توحید کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن کلیئر کی جا رہی ہے۔ اب ان کو دو ٹوک انداز میں دعوت اگلی آیات میں دی جا رہی ہے۔ اگلی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دعوت کا ایک بڑا قیمتی اصول دیا جا رہا ہے اور وہ ہے اگریڈ اپون، مشترکہ امور کی دعوت دینا، خاص طور پر ایسا ماحول جہاں ایسے لوگ ہوں جن کے عقائد بھی شاید مختلف ہوں، نظریات مختلف ہوں اور اوپینینز مختلف ہوں، تو پھر کیا کریں؟ ہر ایک اپنی بات اپنی بات منوانے کی بات کر رہا ہے، تو مشترکہ گراؤنڈ پر بات کی جائے، کامن فیکٹرز پر بات کی جائے، اگریڈ اپون بات رکھی جائے۔ یہ بھی دعوت کا بڑا قیمتی اصول اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اللہ کو یہود بھی مانتے، نصارہ بھی اور مسلمان بھی مانتے، اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، یہ بھی ان کے تعلیم موجود ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنانا۔ نصارہ نے اپنے علماء کو یہ اختیار دے رکھا تھا، جس کو چاہتے حلال کرتے، جس چیز کو چاہتے حرام کرتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عدی بن حاتم تائی کے بیٹے عدی وہ ایمان لے آئے تھے، نصارہ میں سے تھے، کہ یا رسول اللہ ہم نے ارباب کیسے بنا لیا، رب کیسے بنا لیا؟ کہ تمہارے علماء جو کہتے حلال تم مانتے، جی بالکل، جو کہتے حرام مانتے، بالکل۔ یہ اختیار ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہونا چاہیے، اختیار تو اللہ کا ہے۔ ہاں، عالم حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام، نہ کہ وہ اپنے اختیار میں لے کر حلال حرام کے فیصلے کرنا شروع کر دے، تو نہیں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو آپ فرما دیجئے تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ یہاں اصولی بات کیا ہے؟ مشترک بات سے بات شروع کی جائے۔ ہم میں اور نصارہ میں بہت فرق ہے، لیکن اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ دعوت کا اصول کیا آیا؟ مشترک باتوں سے بات شروع کی جائے۔ ہم میں نصارہ میں بہت شدید اختلاف ہیں، مگر ایک دو باتیں مشترک ہیں، وہاں سے دعوت شروع کی جائے۔ اب آئیے مسلمانوں کے درمیان یہ فلاں اسکول آف تھاٹ، یہ فلاں مکتب فکر، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، فرقہ واریت، مسجدوں پہ ٹیگ لگا دیے، حالانکہ کتنی باتیں، ہزاروں آیتیں قرآن پاک کی مشترک ہیں، ہزاروں احادیث نبی علیہ السلام کے مشترک ہیں، بہت کچھ مشترک ہے، چند اختلافی باتیں ہیں لیکن بہت کچھ مشترک ہے۔ بھائی وہاں سے دعوت شروع کریں، وہاں کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ جب کامن چیزوں پر بات ہوگی، قریب آئیں گے، تو اختلافی امور کو نمٹانا یا برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ ہمیں مشترکہ امور کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیو ٹی وی کو یہ سعادت ہے، الحمدللہ اس قرآن کے بیان کو سعادت حاصل ہے، ہم یہاں سے مشترکہ امور کی بات کرتے ہیں۔ اللہ ہر طرح کی فرقہ واریت سے اور امت کو توڑنے والے طرز عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سرزنش کا معاملہ اہل کتاب کی، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، اور جبکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں؟ تم ان کو یہودی کہتے ہو، نصرانی کہتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں انتم ہؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم ہی وہ لوگ تو ہو کہ تم نے اس بارے میں کچھ جھگڑا کر لیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ ولادت کا معاملہ، تھوڑی بحث تم نے کر لی، مگر اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اللہ کے کلمے کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے خاص موجزانہ ان کی ولادت کا معاملہ کیا۔ چلو اس میں تم نے تھوڑی بحث کر لی، تھوڑا بہت تمہیں پتا تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، اب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے رخ پھیر کر یکسو ہو جانے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مسلم یعنی فرما بردار۔ یہ یہودیت کا نام تم نے ٹیگ لگا دیا، نصرانیت کا نام تم نے ٹیگ لگا دیا، یہ گروپس کا نام تم نے، یہ ٹیگ تم نے لگائے ہیں، وہ تو مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ میرا اور آپ کا بھی اول تعارف کیا ہے؟ مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی نا سورہ البقرہ میں، کیا دعا تھی؟ مسلم۔ اور امت کون سی؟ مسلم۔ ہمارا نام کیا ہے سورہ الحج کے آخر میں؟ مسلم۔ دعوت کے کام کے کرنے والے کو اپنا تعارف کیا کرانا چاہیے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 مسلم۔ اور آج ہم نے ٹیگ بنا دیے،
گروہ بندیاں کر دی. ہاں کوئی اسکول آف تھاٹ سے ہے, مکتب فکر سے ہے, فقہ کے فلاں اصول پر عمل کرتا ہے, ہمارا بھائی ہے, لیکن کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہے. اسلام کی روش پر نجات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور احکام پر عمل کرنا, اس پر اللہ تعالیٰ نجات کے وعدے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت کی شکل سے بچائے اور جوڑ عطا فرمائے اور واقعتاً اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, بلکہ وہ سب سے رخ موڑ کر ایک اللہ کے لیے مسلم ہو جانے والے تھے, فرما بردار. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس میں مشرکین عرب کی بھی نفی کر دی گئی جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور اپنا تعلق قائم کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے. وما کان من المشرکین, ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. سبحان اللہ, بڑا پیارا ایک اور مقام. بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی, اور یہ نبی علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ان کے قریب ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو مشرکین عرب بھی تھے, یہود و نصارہ بھی تھے, اس بنیاد پر قرب نہیں. جو ان کی اتباع کرے گا, ان کی تعلیم پر عمل کرے گا, وہ ان کے قریب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی تعلیم کو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ ملت ابراہیم پر ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. تو معلوم ہوا قرب کے لیے محض نسل میں ہونا کافی نہیں, قرب اور تعلق کے لیے تعلیم پر عمل اور عمل کا ثبوت پیش کرنا لازم ہے. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, اہل کتاب کی جماعت چاہتی ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. پھر پرزور دعوت دی جا رہی اہل کتاب کو. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا حالانکہ تم گواہ ہو, حق آ گیا تمہارے سامنے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کرتے ہو اور تم کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو. ایسی باتیں البقرہ میں بھی آ چکی, یہاں بھی آ رہی ہیں.